الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. معزز علماء اکرام، ذمہ داران مسجد الحق DJHLD بنگلور اور سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین ملت اور عزیز طلبہ اور طالبات، آج بروز اتوار 16 فروری 2025 بمطابق 17 شعبان 1440 ہجری مسجد الحق DJHLD بنگلور میں یہ خوبصورت اجلاس، بچوں کا سالانہ جلسہ، جو سال بھر یہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے والے معصوم نونہال مستقبل کے داعی مبلغ اور آنے والے زمانے کے دینی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے والی یہ نئی نسل جن پر کام کیا جا رہا ہے، اللہ رب کریم ان کے اساتذہ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین. آمین تو بول سکتے ہیں نا. اللہ ان کے اساتذہ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب کریم ان کے والدین کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب کریم ان نوجوان، ان نسل کو اور آنے والی امید فرداں کو رب کریم آنے والے فتنوں سے حفاظت فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، اس اجلاس میں مجھے جو عنوان دیا گیا آپ کے سامنے واضح کر دوں. بہت دیر سے آپ لوگ سنتے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ برداشت نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ معصوم بچے اتنا خوبصورت سنا رہے تھے کہ میں خود پہنچا 7:15 7:30 بجے، اور اتنا خوبصورت لب و لہجے میں ماشاءاللہ بچہ توحید اور دیگر بچے سب ہر ایک نے اپنا کارنامہ ایسا انجام دیا کہ ہمیں تھوڑا بھی بور نہیں ہو رہا تھا. کسی کو ہو رہا تھا؟ ایک بچہ پڑھ کر جانے کے بعد، ایک بچی پڑھ کر جانے کے بعد دوسرا مائک پر نام لے رہے تھے شیخ، اور پھر وہ اپنا علمی مظاہرہ اور اپنی قابلیت لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہہ رہے تھے. اللہ رب کریم آنے والے زمانے میں ان بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، میں بالخصوص اس موضوع پر، بچے ہمارے لیے جنت بھی اور ذریعہ جہنم بھی. یہ بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں. میں بالخصوص یہ جملے پر والدین سے متوجہ چاہتا ہوں، یہ نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہے. اللہ اکبر. یہ نعمت حاصل کرنے کے چکر میں ہسپتال، دوائیں، یہ دائرے پار کرتے ہوئے لوگ اپنے عقائد کی خرابی میں مبتلا ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے. جب اللہ نے یہ نعمت اپنے گھروں میں عطا کی ہے تو اس نعمت کی حفاظت کی ذمہ داری کون کرنا ہے؟ وہی والدین. آپ کے علاوہ دنیا کا ہر فرد بطور معلم، مربی آپ کے بچے کا خیر خواہ ہوگا، لیکن اس نعمت کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی ہے. آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو لینی ہے. کیوں؟ کیونکہ کل اللہ رب کریم میدان محشر میں آپ سے سوال کرے گا اس نعمت کے بارے میں. ہم مال کماتے ہیں، اس کے صرف کرنے کے تعلق سے کوشش کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پر خرچ ہو. مال کماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں صحیح جگہ سے آمدنی کا ذریعہ آئے. اور یہ بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کا بہت بڑا تحفہ، اگر ہم نے ضائع کر دیا کہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لِكُلِّ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ہر ذمہ دار شخص اپنے اہل خانے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ ہمیں اس احساس جواب دہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں اس احساس جواب دہی کے ساتھ جو میدان محشر میں
ہم سے پوچھا جائے گا، یا رب کریم ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو یہ ایسی نعمت ہے جو لوگ اس نعمت سے محروم ہو گئے، جو لوگ اس نعمت سے محروم ہو گئے، کتنا بڑا نقصان ہے دیکھو ان لوگوں کے لیے۔ آپ کو معلوم مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مات الانسان ينقطع عنه عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ کٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من 3، کتنی چیزیں باقی رہتی؟ 3 چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے آخرت کا توشہ تیار کرتا ہے موت کے بعد۔ 3 چیزوں میں سے تیسرا اور آخری کیا ہے معلوم؟ ولد صالح یدعو لہ، کیا ہے بولو؟ ولد صالح یدعو لہو، نیک اولاد والدین کے حق میں اگر دعا کرتا ہے، ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں، اللہ رب کریم ان کے درجات میں بلندیاں کرتا رہے گا۔ اور میرے بھائیوں، جو یہ نعمت سے محروم ہے کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ کم سے کم یہ 2 حدیث ہمارے سامنے اگر ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم اس نعمت کی قدر کر لیں گے انشاءاللہ، کم سے کم اس نعمت کی قدر کر لیں گے۔ اس نعمت کی قدر بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مولانا ہم کماتے کس لیے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ محنت کرتے کس لیے؟ بچوں کے لیے۔ شیخ دن رات محنت کیوں کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، بچوں کے لیے آپ محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے فتنوں کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اور نونہال معصوم کورے کاغذ ذہانت کی آپ حفاظت نہیں کریں گے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، شیطان انہیں اچک لے گا، نئے نئے فتنے انہیں اچک لیں گے۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، آئے دن نئے فتنے نئے طریقے سے سر اٹھا رہے ہیں۔ یہ بچوں کے مستقبل اور بالخصوص ایمان کو تک خطرہ محسوس ہوتا ہے، ایمان کو تک خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تو لہذا اس کی حفاظت کی ذمہ داری والدین پر فرض عین ہے۔ حکم لے کر کے جاؤ، کیا ہے والدین پر؟ فرض ہے۔ اسکول میں ایڈمیشن کرا دیے، میں فرض سے دستبردار ہو گیا، مدرسے کو بھیج دیا، فرض سے دستبردار ہو گیا، نہیں۔ آخری وقت تک تمہیں اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ کہیں میرے بچے، میری نسل، میری ذریت کے ایمان پر فتنہ پرور لوگ، فتنہ پرور شیاطین حملہ نہ کر دیں۔ یعقوب علیہ السلام جن کی دلیل ہمارے سامنے، بہت جلیل القدر پیغمبر، خاندان نبوت ہے، جن کے اہل خانے میں نبیوں کا سلسلہ ہے، آخری وقت میں اپنے بچوں سے معاہدہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے جانے کے بعد بھی توحید پر قائم رہو گے نا؟ میرے جانے کے بعد بھی توحید پر استقامت کے ساتھ رہو گے نا؟ اور ہم یہ ہیں کہ ان فتنوں کے زمانے میں بہت مطمئن ہے کہ ہم اپنے بچوں کا داخلہ اسکول میں کرا دیا، مدرسے میں کرا دیا، ہم احساس جو ہے ذمہ داری سے دستبردار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے میرے بھائی، یاد رکھو موت تک یہ ذمہ داری آتی ہے، اور تم جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہو، یاد رکھو صرف جسمانی تربیت کرنا مقصود نہیں ہے، ذہنی، دینی، شرعی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ کون کون سی؟ شرعی، دینی، ذہنی تربیت۔ آج اتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ بچہ 16-17 سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے، آئے دن وہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں صحیح طور پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، جب ان تمام باتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو معصوم بچے ہیں نا یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچیاں ہیں، یہ بچے ہیں، آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں ماں باپ کو راضی کر کے۔ کس کو راضی کر کے؟ ماں باپ کو، ماں باپ کو راضی کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رضا الرب فی رضا، حدیث ہے نا آپ کی حدیث کی کتاب میں، کیا ہے حدیث؟ رضا الرب فی رضا والدین۔ تو ماں باپ کو راضی کرو، خوش کرو۔ یاد رکھو ایک چھوٹا واقعہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، کس کا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کا۔ 2 واقعے بولتا ہوں، ایک واقعہ یاد آیا، ایک اور بھی یاد آ گیا ان کے نام کے ساتھ، دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھو ایک مثال، دوسری مثال۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا
کہ میں نے اپنے باپ کو گھر سے باہر تک کر دیا. اس کو والد صاحب کو میرے ابو کو گھر سے باہر کر دیا. کیوں؟ کیونکہ میرے ابا میری بیوی سے بہت جھگڑتے ہیں. سسر اور بہو کا جو ہے بہت لڑائیاں ہوتی تھی. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا تو نہیں چاہتا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے؟ بدو کہتا ہے کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں میرا رب راضی ہو جائے. ابن عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں جا پہلی فرصت میں جا کر کے اپنے والد کو اپنے گھر لے کر کے. کون عبداللہ ابن عمر ہے؟ یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہیں جن کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مشہور ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کی حفاظت، اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرتے تھے، بڑی مایہ ناز مثال ہے. خلیفہ ثانی کون ہے؟ دوسرے خلیفہ کون؟ بولو دوسرے خلیفہ کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کیسی خلافت رہی ان کی؟ قیامت کی صبح تک بھی اگر حکمرانوں کی بات کریں تو عمر بن خطاب کا نام ضرور آئے گا انشاءاللہ. ایسے جلیل القدر صحابی رسول جن کی فضائل، جن کی منقبتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوئی ہے، جن کی رائے کچھ ایسی ہوتی کہ اللہ رب کریم ساتوں آسمانوں سے تائید ہوتی تھی. اللہ اکبر. خلافت کے دوران آخری عمر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب حملہ کر دیا گیا، اس وقت صحابہ کے مابین مشورہ ہوا. بولے کہ عمر بن خطاب کے بعد خلیفہ کون بنیں گے؟ بعض صحابہ نے مشورہ کیا دیا؟ اپنے بیٹے کو بنا دو. کیا بولے؟ اللہ اکبر. ہم اور آپ اور آج کا سماج ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی ذمہ داری کیا ملتی ہے کہ اپنے پورے خاندان کو سیاست میں، اپنے پورے خاندان کو جو ہے اس میں لگا دیتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش تھے کہ یہ ذمہ داری میں نے بڑے احساس ذمہ داری کے ساتھ ادا کی ہے. بھری محفل میں کہتے ہیں اس کو تم خلیفہ ماننا چاہتے ہو جسے طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا. طلاق دینے کا واقعہ بھی پیارے نبی کے دور میں ایک لمحے کا واقعہ تھا، وہ بڑا مختصر واقعہ تھا، وہاں نہیں جائیں گے، یہیں تک رکیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو؟ دنیا جہاں مفاد کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جہاں ان کا ایمان لٹ رہا ہے، عبادتیں ضائع ہو رہی ہے، اخلاق بگڑ رہا ہے، معاملات بکھر رہے ہیں، ہم بے فکر ہو کر کے اپنے بچوں کو اس جلتے ہوئے آگ کے حوالے کر دیتے ہیں. سب سے بڑا ظالم باپ، سب سے بڑی ظالم ماں ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں بچوں کو بے بس چھوڑتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کا شکر کتنا بھی ادا کر لو بھائی، بہت کم ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ نے دے دی ہے آپ کو، اس کی حفاظت کرو. اب کرنا کیا ہے بھائی؟ اللہ نے والدین بنا دیا ہے، بچے دے دیے ہیں، کرنا کیا ہے؟ 3 باتیں بولتا ہوں. کتنی باتیں کریں گے عمل انشاءاللہ؟ 3 باتیں بولتا ہوں، یہ ذمہ داری ہے ہماری، قیامت تک آنے والے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری کیا معلوم؟ بچوں کے لیے دعا کرو. کیا کرنا؟ بارک اللہ، اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. میں ماں باپ سے درخواست کرتا ہوں جانے انجانے میں بچوں کو بد دعا نہ دے. بچوں کو بد دعا دینا ہمارے محلے اور بالخصوص اس علاقے میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ میں جاتے ہیں، بچوں کی کچھ غلطیاں ٹیچرز اجاگر کر دیتی ہیں، نعوذ باللہ وہیں کھڑے کھڑے اتنی بد دعائیں دیتی ہیں مائیں، اتنی بد دعائیں دیتا ہے باپ کہ میری عزت کا سوال، میرے اسٹیٹس کا سوال، میرے مقام کا سوال. میرے بھائیوں، بچے کی زندگی تمہارے عزت اسٹیٹس سے بڑھ کر کے ہے. کبھی بد دعا نہیں دینا بچوں کو. یہ پہلی غلطی ہم کرتے ہیں، بچوں کو بد دعا دے کر کے ان کے مستقبل کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ، ان کے تقدیر کے ساتھ، ان کے آنے والے ایام کے ساتھ ہم اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی غلطی کرتے ہیں. وعدہ کرو آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کے بچے نافرمان نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کے بچوں سے تھوڑی بھی تکلیف ہو، کبھی بچوں کو بد دعا نہیں دیں گے انشاءاللہ. نہیں دیں گے نا انشاءاللہ. دعا کرو ہمیشہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ، کیا ہے دعا؟ قرۃ اعین. اے اللہ، یہ میرا اہل خانہ، یہ میرا گھرانہ، یہ میرے بچوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. دنیا میں بھی دیکھوں تو سکون ہو، اور محشر میں کھڑا رہوں تو ان کے ذریعے سے سکون حاصل ہو جائے. اللہ ہمیں
हमारी नस्ल को, हमारी औलाद को, हमारी ज़ुर्रियत को दुनिया और आखिरत में आंखों का ठंडक बनाए। आमीन। ये पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है? मेरे भाइयों, एक बात बताऊं आपको, हम जिस ज़माने से गुज़र रहे हैं, ये जो कोविड के बाद के अय्याम है, माना कि माशी इस्तेहकाम बहुत कमज़ोर हो गया है, लेकिन जाने अनजाने में भी हराम कमाई के ज़रिए से अपने बच्चों की परवरिश ना करो। इसके ज़रिए से, हराम के ज़रिए से अपने बच्चों की परवरिश ना करो। हलाल का एक दाना ही सही आप अपने बच्चों को खिलाओ। याद रखो, पेट भर के ना सही, आधा पेट, आप इस ज़्यादा पेट भर के ना खाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन हराम के लुक़मों का बड़ा नुकसान है। एक वाक़या सुनाता हूँ। माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक मिस्कीन औरत आई, गरीब औरत आई। उसके पास 2 बेटियाँ थी। कितनी बेटियाँ? 2 बेटियाँ थी, बहुत छोटी थी। जब वो मेरे पास आई, मैंने उस औरत को 3 खजूर दिए। कितने खजूर? बेटियां कितनी? 2 बेटियां। माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते, मैंने उस औरत को 3 खजूर दिए, और ये खजूर देख करके वो छोटे छोटे मासूम बच्चियां बिलखने लगी। वो माँ जो दिल बर्दाश्ता होकर के एक खजूर उसके हाथ में, एक और खजूर उसके हाथ में दे दी। बचा कितना? 1 खजूर। माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, वो औरत वो 1 खजूर लेकर के अपने मुंह के करीब लेकर के गई कि फिर से ये 2 बच्चे बिलखने लगे उस 1 खजूर को लेने के लिए। और फिर माए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, वो मिस्कीन औरत वो 1 खजूर के 2 हिस्से करके अपनी दोनों बेटियों को खिला देती है। यहां तक हो गया। ये वाक़या माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखती है। मालूम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं ये वाक़या सुनने के बाद? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्नल्लाह क़द वजब लहा बिहल जन्नह, अल्लाह रब्बे करीम इस औरत के इस एक अमल के ज़रिए से उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी है। अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा काम था जी। माँ बाप तो पूरी जिंदगी कुर्बानियां देते ही हैं बच्चों पर। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मन आला जारियतैन, किसी की 2 लड़कियां हैं, बहुत सारे हैं माशाअल्लाह, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत सुनो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत में कहते हैं जिसकी 2 लड़कियां हैं, यहाँ तक कि वो बुलूगत को पहुंच जाए, उसकी अच्छी तरबियत करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जा यौमुल क़ियामा अना व हुवा, मैं और वो 2 लड़कियों का बाप इस तरह रहेंगे। कैसे रहेंगे? करीब करीब रहेंगे। अल्लाह अकबर। और तीसरी एक हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जिसकी 3 लड़कियां। कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां हैं, 3 बच्चियां हैं। फसबर अलैहिन्ना, उस बच्चियों को पालने के सिलसिले में वो सब्र करता है, मुश्किलात झेलता है। व अतअमहुन्ना, उसको अच्छे तरीके से हलाल रोजी मुहैया करता है, खिलाता है। व सक़ाहुन्ना, उसको पिलाता है। व कसाहुन्ना, उसको पहनाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुन लहू हिजाबन मिनन नार यौमल क़ियामा, मैदान महशर में इसका ये अमल जहन्नम से बचने का जरिया बन जाएगा। अल्लाह जिनको 2 बच्चियाँ दी हैं, 3 बच्चियाँ दी हैं, अल्लाह रब्बे करीम ये फजीलत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। और हराम से अपने बच्चों को इतना बचाओ, इतना बचाओ, इतना बचाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सदक़े के खजूर पेश किए गए, मासूम बच्चा उठा करके अपनी ज़बान में रख लेता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि खजूर को बाहर निकालो। मासूम बच्चा है, ऐसे नहीं कि बच्चा उठा लिया, खा लिया, चल जाएगा। इतना है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यदखुलुल जन्नह जसद गुद्दिया बिल हराम, जो हराम के लुक़मों से परवान चढ़ता है, खून गोश्त पोस्त बनता है, अल्लाह रब्बे करीम वैसे जिस्म को जन्नत में दाखिला नहीं देता। वैसे जिस्म को कहाँ दाखिला नहीं है? जन्नत में। तो लिहाजा हम अपने हाथों से खुद भी जहन्नम की तैयारी ना करें, बच्चों को जहन्नम का जरिया ना बनाएं। ये दूसरा काम करना है। कितने काम बोला था मैं वो करने के लिए? 3 काम। कितने हुए अब तक? पहला क्या काम है? दुआ करेंगे। दूसरा, हलाल के जरिए से उनकी परवरिश, तरबियत सब कुछ करेंगे। तीसरी जो चीज़ है, जिस्मानी तरबियत तो हम हलाल जरिए से कर रहे हैं, दीनी तरबियत की फिक्र करना एक माँ बाप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी तफसीलात सुनेंगे या रुक जाएंगे? कौन कौन सुनना चाहते हैं? सामीन सुनेंगे इंशाल्लाह।
کیونکہ آپ مغرب سے بیٹھے ہیں، شیخ نے کہا شیخ 10 منٹ میں ختم کر دیجئے، تو میں اس لیے آپ سے اجازت لے رہا ہوں. اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو انشاءاللہ کچھ احادیث، کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تیسری جو چیز ہے دینی تربیت کرنا ان بچوں کی. دینی تربیت کیسے کرنا ہے میرے بھائیوں؟ یہ حکم الہی ہے. حکم الہی ہے. کیا حکم الہی ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جان لو میرے بھائیوں، جان لو میرے، اللہ رب کریم کا فرمان ہے، جان لو بندو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہ بچے، یہ مال تمہارے لیے امتحان کا ذریعہ ہے. تمہیں امتحان لیا جاتا ہے کہ کہیں ان کی تربیت اور پال پوسنے کے چکر میں تم کہیں دین فراموش تو نہیں بن جاؤ گے، اپنے دین کا سودا تو نہیں کر بیٹھو گے. میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے ماں باپ پر ضروری ہے وہ خود دیندار بنے. وہ خود کیا بنے؟ دیندار بنے. اور یاد رکھو، ایک جملہ کہتا ہوں آپ کے سامنے، غور سے جملہ لے کر کے جانا. ماں باپ اگر دیندار متقی اگر ہیں، بچوں کی بلوغت سے پہلے ہی اگر وہ مر کر کے دنیا سے چلے جائیں، اللہ رب کریم اس بچوں کی حفاظت کرے گا. واضح ہے بات؟ دلیل کیا معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں اس واقعے کے دوران ایک چیز گزرتی ہے. کشتی کا واقعہ ہے، ایک بچوں کو پکڑتے ہیں، قتل ہو جاتا ہے، ساری چیزیں. وہاں ایک چھوٹا سا جو ہے اس دوران واقعہ ایک چیز سورہ کہف میں رب کریم نے ذکر کیا. ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں موسیٰ و خضر علیہ السلام، اور پہنچنے کے بعد وہاں کے گاؤں والے ان کی میزبانی نہیں کرتے، اور اس گاؤں کی ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کی جو دیوار ہوتی ہے خضر علیہ السلام درست کرتے ہیں. معلوم ہے واقعہ سارا؟ معلوم ہے نا؟ اس ٹوٹی جھوپڑی کی دیوار درست کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں، جس گاؤں والے نے ہماری میزبانی نہیں کی، اس گاؤں کی ٹوٹی عمارت کی دیواریں آپ درست کرتے ہیں. اللہ اکبر. خضر علیہ السلام کہتے ہیں وہاں اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا سرمایہ اور مال محفوظ ہے، اور اس بچے کے ماں باپ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بڑے نیک تھے، بڑے نیک تھے. اس یتیم بچوں کی مال کی حفاظت رب کریم کس طریقے سے کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر نیک بن جائیں گے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اور جب ہم نیک بن کر کے بچوں کی تربیت کریں گے، یاد رکھو ہماری زبان کی تاثیر بھی بچوں پر اثر کرے گی انشاءاللہ. اور کوئی ماں باپ یہ شکایت نہیں کرے گے میرا بچہ میری بات نہیں سنتا بول کر کے. آج ہماری شکایت یہ ہے کہ ہم خود بے دین ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو دیندار دیکھنا چاہتے ہیں. ہم خود سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سنت کا موحد، سنت کا جو ہے تابعدار دیکھنا چاہتے ہیں. ہم خود احکام الہی اور فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، اور ہماری آرزو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پہلی صف کا مصلی بن جائے. جب تک ہم خود پابند شریعت نہیں ہوں گے، بچہ کسے دیکھ کر کے دین سیکھے گا؟ جیسا کہ اس سے پہلے فاضل مقرر نے بھی کہا، یہ جو ایکٹرز ہیں، یہ جو فٹ بالرز ہیں، یہ جو گیمرز ہیں، ان لوگوں کو بچہ دیکھ کر کے اپنی ذہنی تربیت کھو دیتا ہے. تو یہ ذہنی تربیت کو دینی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے پہلے خود دیندار بنیں، اور پھر اپنے بچوں کو جو ہے دینداری کی تعلیم دیں. کیسے کرنا ہے دینداری کی تعلیم؟ 4 چیزیں سدھارنا. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. کتنی چیزیں سدھارنا؟ 4 چیزیں. پہلا، عقیدے کو سدھارنا. کس سے سدھارنا؟ عقیدے کو سدھارنا ہے. کیوں؟ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، موحد پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ يُنَصِّرَانِهِ. ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے نصارہ بناتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. عقائد کی اصلاح کی فکر، پہلی چیز. دوسری چیز کیا؟ عبادات سکھانا. نماز کیسے پڑھنا ماں باپ سکھانا. جی مدرسے والے کب تک سکھائیں گے؟ مدرسے والے سکھاتے رہیں گے جب تک عمارتیں قائم رہیں گی، جب تک لوگ رہیں گے، جب تک کام کرنے والے رہیں گے، کرتے رہیں گے. لیکن باپ جو طریقہ سکھاتا ہے، ماں جو تربیت کرتی ہے، یاد رکھو وہ نقش پا پوری زندگی محفوظ رہ جاتی ہے. ایک زمانہ تھا ہم سنتے تھے ہمارے بڑوں سے، ہمارے ابا یہ بولتے تھے، ہمارے امی یہ بولتے تھے. بتاؤ ہماری جنریشن کے لوگ، آنے والے جنریشن کے لوگ بولتے ہیں. ہمارے ابا بولتے کبھی حرام نہیں کھانا، بولتے. کئی لوگوں کی زبانیں ہم سنیں، ہمارے بچوں کو کبھی بولے ہیں ہم یہ. ہمارے ابا بولتے کبھی نماز فجر نہیں چھوڑنا. کئی لوگوں کی زبانیں سنے ہیں بزرگوں کے. کبھی ہم اپنے بچوں کو سمجھائے ہیں؟
غلطی کہاں ہے؟ کہاں ہے غلطی؟ یہ دوسری چیز عبادت. تیسری چیز کیا سکھانا ہے؟ معاملات سکھانا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین نیکی وہ ہے کہ آپ کا باپ انتقال ہو جائے اور ان کے دوست رشتہ دار، باپ کے جو قریبی دوست ہیں ان سے صلہ رحمی کریں. یہ تیسری چیز سنانا، بچوں کو سکھانا، معاملات سکھانا. اور چوتھی اور آخری چیز ہے اخلاق سکھانا. کیا سکھانا؟ کتنی چیزیں سکھائیں گے دینی تربیت میں؟ 4 چیزیں. عقائد میں، عبادات میں، معاملات کیسے کرنا، اخلاق کیسے سکھانا ہے. لقمان علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن میں آیا ہے، چاروں چیزوں کا ذکر ہوا. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا. عقائد کی سدھار کرتے، عبادات سدھارتے ہیں. اور لقمان علیہ السلام اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر، اے میرے بچے نماز قائم کرنے والا بن جا، نیکی کا حکم دینے والا بن جا، برائی سے روکنے والا بن جا. معاملات سکھاتے ہیں ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، کبھی زندگی میں تکبر مت کر، کبھی زندگی میں لوگوں کی چاپلوسی مت کر. لقمان حکیم جی قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے. اور چوتھی چیز اخلاق سکھاتے ہیں وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اے میرے بچے جب تو چل تو بڑی عاجزی کے ساتھ چل، اور جب بول تو بڑی اچھے اور اچھے انداز میں بول، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ جب تو گدھوں کی طرح چلا کر کے بولتا ہے، پوری آوازوں میں گدھے کی آواز سب سے ناکارہ آواز ہوتی ہے. کتنی پیاری نصیحت جی لقمان علیہ السلام کی. کم از کم مرنے سے پہلے لقمان علیہ السلام کی جو 4 نصیحتیں اپنے بچوں کو کر کے مرنا انشاءاللہ. اللہ رب کریم ہمارے بچوں کے ذریعہ بنائے ہم اپنی جنت میں ٹھکانہ بنانے کے لیے، اور جہنم میں جانے سے رب کریم ہماری حفاظت فرمائے. یاد رکھو میرے بھائی، جتنے لوگ خود گمراہ ہیں، یاد رکھو کل میدان محشر میں سوال ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے. ربنا هؤلاء الذين غویناہم کما غوینا، یا رب کریم ہم گمراہ تھے ویسے ہی ہمارے بچوں کو بھی ہم گمراہ کر کے مرے. اللہ اکبر، بڑے ناکارہ لوگ ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے یاد رکھو میرے بھائی، مرنے سے پہلے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو جو ہے دین سکھا کر کے مرو. یاد رکھو ایک اور نقطے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے اس محلے میں ہر گلی، ہر کوچے، ہر نکڑ اور ہر علاقے میں مدارس، مکاتب موجود ہیں الحمدللہ. لیکن جائزہ آپ کو لینا ہے کہ شرعی علوم جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، خالص دین جو 1400 سال پہلے دنیا میں آیا، وہ تعلیم ہمارے بچوں کو کون سا ادارہ دے رہا. جیسے ہم کاروبار میں انویسٹ کرنے سے پہلے جائزہ لیتے ہیں، کہیں کام جاب جوائن ہونے سے پہلے جائزہ لیتے ہیں، پہلے والا کیوں نکلا، سیلری کیسے دیتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اپنے بچوں کو وہاں داخلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا وہاں قرآن اور حدیث پڑھائی جاتی ہے یا صرف قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یہ دیکھ کر کے اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں گے انشاءاللہ. اور اگر ایک اچھا قدم آپ اٹھا لیے، سمجھو یہ بچے آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. اور یہ بچے خود جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ مر جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے حضور یہ درخواست کرے گا، یا رب کریم میں نے کچھ نیکیاں کی ہی نہیں، میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ معلوم پیارے نبی کیا کہا؟ کیونکہ آپ کی اولاد آپ کے حصے میں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اللہ ہمارے بچوں کو واقعی میں دیندار بنائے. اللہ ہمارے ماں باپ کو واقعی میں دینی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب کریم ہمیں جیتے جی دنیا میں جنت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یا رب کریم ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو، ہماری نسل کو فتنہ ہمارے لیے بننے سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین. آخر میں بالخصوص شیخ محترم ذمہ داران مسجد الحق، جنہوں نے اتنی بہترین مقام پر اور بہترین جگہ پر توحید باری تعالیٰ کو نشر کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا، اللہ رب کریم ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے. اللہ رب کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ رب کریم ان کی روح کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. آمین یا رب کریم. اور جس نیک نیتی سے انہوں نے یہاں کی بنیاد ڈالی ہے، یا رب کریم ان کی نسل کو ہمت، حوصلہ، طاقت نصیب فرمائے کہ وہ یہاں رہتے ہوئے واقعی معنوں میں توحید کے اور سنت کی نشر و اشاعت میں کام کرتے رہیں. آمین یا رب العالمین. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان یا ایھا الذین آمنوا
وانفسکم واہلیکم نارا. یا رب کریم ہماری نسل کو جہنم سے بچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.